السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک بیماری ہے، اسے خنازیر کہتے ہیں، کنٹھ مالا بھی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں، یہ گلے میں ہوتی ہیں، اوپر جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے منہ کے دونوں سائڈ جبڑوں کے نیچے ہوتی ہیں گلٹیاں، سے چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں۔ عموماً یہ جو بیماری ہے یہ خاندان میں منتقل ہوتی ہے، خاندانی بیماری ہوتی ہے، موروثی بیماری ہوتی ہے، اور بلغمی مزاج ہو جس کا، اسے تو یہ سارا سال رہتی ہے۔ قرآن کرام ایسے قاری ہوں یا جو اس طرح گلوکار ہیں، فنکار ہیں، جو گیت گاتے ہیں، یا واعظین ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اگر اس طرح کی ان کو بیماری ہو تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اکثر ان کا گلا خراب رہتا ہے، اور بعض اوقات اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں تو ہاتھ لگانے سے تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ اور آج کل تو ان گلٹیوں کا آپریشن بھی ہو رہا ہے، لیکن آپریشن اس کا کوئی حل نہیں ہے، بعد میں پھر ہو جاتی ہیں۔ کافی دوستوں نے اس بیماری کا آپریشن بھی کرایا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد پھر ہو گئی ہیں۔ اس کا طب میں ایک بہترین حل ہے، اور یہ میں ابھی آپ کو معجون بتانے لگا ہوں۔ معجون بنانی ہے آپ نے، یہ بہت خاندانی نسخہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جس بھائی نے، جس دوست نے بھی اسے آزمایا، الحمدللہ 100% رزلٹ ملا ہے، اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ نسخہ آپ سن لیں۔ ہمارے سرائکی زبان میں ایک درخت کا نام ہے، سریں کہتے ہیں، شریں بھی بولتے ہیں بعض علاقوں میں، اور طب میں اسے سرس بولتے ہیں۔ یہ درخت گرمیوں میں تو اسے ہم سایہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور سردیوں میں جب چارے ختم ہو جاتے ہیں، ہر طرف گھاس ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے جو پتے ہوتے ہیں، اس کی ٹہنیاں، کلہاڑی کے ساتھ ٹہنیوں کو ہم ان کی چھنگائی کرتے ہیں، کلہاڑی کے ساتھ، کلہاڑی کی مدد سے ان کے جو باریک باریک ٹہنیاں ہوتے ہیں اسے کاٹتے ہیں، کاٹ کر پھر اس کے جو پتے ہیں، پتے جانوروں کو ہم ڈالتے ہیں، وہ بطور غذا جانوروں کو ہم استعمال کرواتے ہیں۔ تب جنوبی پنجاب میں ہو گیا، یا چاہے شمالی پنجاب میں، اپر پنجاب میں بھی، یہ تمام جانور اس درخت کو شوق سے کھاتے ہیں، اس درخت کے پتوں کو۔ جی، سرس کے درخت کے چیز کے لگتے ہیں، ان کے بیج ہوتا ہے، ان کے اندر تخم ہوتا ہے، ان تخم کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ سرس کے درخت کے تخم یعنی بیج آپ اکٹھا کریں، جتنا ہو سکے، 5 تولہ ہو، 2 تولہ ہو، 1 پاؤ ہو، جتنا ہو سکے، جتنا بھی اکٹھا کر لیں، ان کو آپ 1-2 دن دھوپ میں رکھیں، خشک ہو جائیں، پھر سفوف بنائیں، اچھی طرح پاؤڈر بنائیں۔ جب اچھی طرح سفوف بن جائے، اس کے اندر 2 حصہ آپ شہد ڈال دیں، وزن کر کے نا، سفوف کے وزن کا ڈبل وزن شہد ڈال دیں، بس اچھی طرح میں ملائیں، معجون تیار ہے۔ اب یہ کھانی نہار منہ ہے، ایسے مریض جن کا کو یہ گلٹیاں ہوں، نیچے خنازیر کی بیماری ہو، وہ صرف نہار منہ کھائیں سے، اور اس کا ذائقہ بڑا عجیب ہوگا، چاہے شہد بھی ڈالیں۔ نیا بندہ ہو جو جس نے کبھی معجون نہ کھائی ہو، یا حساس قسم کا مریض ہو، وہ اکثر ان کو قے ہو جاتی ہے۔ اگر معجون کھانے کا عادی بھی ہو، دیسی دوائی کھانے کا عادی بھی ہو مریض، تو 2-4 دن اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ابھی قے آئی، بطلی کی شکایت رہتی ہے، لیکن جب 4-5 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد بندہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے۔
اچھا، اگر کوئی مریض پریشان ہوں، وہ اس طرح نہ کھا سکتے ہوں چمچ کے ساتھ، تو اس معجون کو آپ خالی کیپسول کے اندر بھر لیں۔ چھوٹے بچے ہوں تو 1 کیپسول کھائیں نہار منہ، بڑے بندے ہوں تو 2 کیپسول کھا لیں، معجون کو کیپسول کے اندر بھر لیں۔ اس طرح پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی معجون کو نکلتے وقت۔ اچھا جی، پھر یہ مستقل مزاجی سے آپ استعمال کریں۔ زیادہ پرانی بیماری ہو تو آپ 6 ماہ استعمال کریں اس نسخہ کو، انشاءاللہ گلے کے نیچے، جبڑوں کے نیچے، جو اپنا گلے کے شروع میں دونوں جبڑوں کے نیچے گلٹیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کا گلا صاف ستھرا ہو جائے گا۔ آپ عمدہ، اگر قراء کرام ہیں تو بہترین تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، اگر گلوکار ہیں، فنکار ہیں، تو انشاءاللہ ان کی آواز بالکل صاف ہو جائے گی، وہ اپنا گیت بھی صحیح گا سکیں گے۔ یہ جو معجون ہے، صرف اس کا یہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پرانے حکماء فالج لقوہ کے لیے بھی اس معجون کو استعمال کراتے تھے۔ اسی طرح کسی کی خارش کا مسئلہ ہو یا چنبل داد کا مسئلہ ہو، جلدی امراض کے لیے بھی اس معجون کو پرانے حکماء استعمال کراتے تھے۔ میں نے متعدد مریضوں کو خالی سرس کے جو بیج ہیں، شوگر کے مریضوں کو بھی ہم نے استعمال کرایا ہے نسخہ، باقی نسخوں کے اندر، باقی ادویات کے اندر اس کو ملا کر کھلایا تو بہترین رزلٹ ملا ہے۔ اس طرح بخار ہو، پرانا بخار ہو، اس کے لیے بھی یہ نسخہ کارآمد ہے۔ تو امید ہے جو دوست پریشان ہوں تو وہ اس کو بنائیں گے، اور بنانے کے بعد انشاءاللہ جب استعمال کریں گے تو 100% رزلٹ ملے گا۔ اور رزلٹ جب آپ کو ملے تو بندہ ناچیز کو کمنٹس ضرور بھیجنا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔